پھر آپ دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب سے گری ہوئی تھی. جناب خضر نے اسے سیدھی کر دی. جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے. ایک کشتی میں سوار ہوئے. جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کرایا کہ سواری پڑھ لو کہ ایسی تعلیم کا ساتھ نہ دو گے جس میں تہذیب ادب نہ ہو، ایسے لوگوں کی اصلاح نہ کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهُمَا نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا رحمة من علم الله دنيا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنا مما علمت رشدا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك منه أمرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها وخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني عن شيء أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء أحدث لك منه ذكرا قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام لو شئت لاتخذت من لدني عذرا أما السفينة فكانت لمساكين غلامين يتيمين في المدينة وكنز لهما غلامين يتيمين كنز لهما أبوهما صالحا فأراد ربك أشد أن يبلغ أعلها رحمة من ربك وما فعلته عن أمرك قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ایک شخص نے جناب موسیٰ سے عرض کیا کہ موسیٰ کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا نہیں. جب آپ درخت کے پاس آئے تو آواز آئی کہ اے بندے علم حاصل کرنے جاؤ میرے بندے کے پاس. جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ کا بندہ کہاں ملے گا؟ جب آپ درخت کے پاس گئے تو وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا. وہاں پر جناب خضر تھے اور وہاں پہ اس بندے سے کہا. اس بندے نے کہا کیا کہ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں علم حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ جناب خضر نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور کس بات کی اطلاع نہیں ہے آپ کو، آپ اس پر صبر کر سکتے ہیں. پھر جناب خضر اور جناب موسیٰ ایک کشتی میں سوار ہوئے. جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کرایا کہ سواری کو ڈبو دو، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. جناب خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں میں صبر کر سکتا ہوں. پھر آپ آگے بڑھے، آپ کرے کے کنارے پہنچے. وہاں پر دو بچے کھیل رہے تھے. آپ نے اس ایک بچے کو ہاتھ سے پلٹ کر مار دیا. جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے ایک جان کو مار دیا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. جناب خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں میں صبر کر سکتا ہوں، اگر میں نے آپ کے کسی حکم کی مخالف کی تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں گے. پھر آپ ایک کرے کے کنارے گئے. آپ نے کرے والوں میں سے کھانے کو طلب کیا اور تو کرے والوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم ہمارے مہمان نہیں ہو. پھر آپ دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب سے گری ہوئی تھی. جناب خضر نے اسے سیدھی کر دی. جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. جناب خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اب آپ جائیے، ہمارا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ جاتے ہیں تو پھر جناب خضر نے کہا کہ ان تینوں باتوں کی
तावील पूछ लीजिए जिस पर आप सब्र नहीं कर सके। और मैंने उस कश्ती में सुराख इसलिए करा था क्योंकि वो 2 यतीमों की कश्ती थी जिससे वो सवार होके बार बार जाके काम करते थे। और करीब से एक जालिम बादशाह था जो लोगों की नई कश्तियां कस्ब कर लिया करता था। और वो बच्चे को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे और वो बच्चा बड़े होकर जालिम बनता जिसके बना पर अपने माँ बाप पर सख्तियाँ करता। और मेरे परवरदिगार ने चाहा कि उसके बदले में परवरदिगार आलम उन्हें नेक औलाद अता करेगा। और वो दीवार मैंने इसलिए सीधी करी क्योंकि उसमें 2 यतीमों का खजाना था और अगर वो दीवार गिर जाती तो बस्ती वाले उनका माल लूट लेते और वो बच्चे जब ताकत बताने की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो अपने माँ बाप का माल ले लेंगे। और मैं आपके सामने एक तालीम तकरीर पेश करना चाह रही हूँ जिसका नाम है तालीम। अगर कोई गलती हो तो माफ फरमाएं। हमारे मुल्क में तालीम का बेहद चर्चा है, जिधर देखो तालीम का जोर शोर है। शहरों में तालीम, देहातों में तालीम, अमीरों में तालीम, गरीबों में तालीम, ऊंचे लोगों में तालीम, पिछड़ी कौमों में तालीम। तालीम भी सैकड़ों तरह की, हिसाब की तालीम, जोग्राफिया की तालीम, साइंस की तालीम। सोचो अगर तालीम इसी का नाम है तो इससे बड़ी तहजीब क्या है। जाहिल लोग उनकी कदर करते हैं, बड़ों का और जाहिल माएँ बच्चों का ख्याल रखती हैं और उनकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करती हैं। और आजकल की पढ़ी लिखी माएँ बच्चों को घर में फेंक कर सिनेमा चली जाती हैं, उनके रोने पीटने पर भी रहम नहीं खाती। बड़े लड़कों को अपने साथ सिनेमा ले जाती हैं, इन्हें ये नहीं मालूम होता कि खुद तो गुनाह कर ही रही और अपने बच्चों को भी खुदा व रसूल की दुश्मनी पर आमादा कर रही हैं। बच्चों अब ये तय कर लो कि ऐसी तालीम का साथ न दोगे जिसमें तहजीब अदब न हो, ऐसे लोगों की इस्लाह न करोगे जो तहजीब अदब से दूर है, बड़ों का हुक्म मानोगे, छोटों से मोहब्बत करोगे। बच्चों अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुमसे खुदा भी खुश होगा, रसूल भी, इमाम भी, वरना सब नाखुश हो जाएंगे।